بہن نے یوکے سے کال کی تھی، یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر بہت زیادہ بعض اوقات ہائپر ہو جاتے ہیں، پھر الٹا سیدھا بولتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں تو وہ الٹا مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے شور مچایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس طرح دھمکانا، برا بھلا کہنا، جتنے بھی شوہر حضرات اگر ہمیں سن رہے ہیں تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا بھی قصور ہو، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس طرح عورت کو کمزور سمجھ کر اور حقیر سمجھ کر ڈانٹنا، ڈپٹنا، گالیاں وغیرہ بکنا، یہ شرعاً بالکل غلط ہوتا ہے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، اگر آپ کے بچوں کی ماں ہے تو وہ ماں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیتی جاگتی ایک عورت ہے، اسے اس طریقے سے بے عزت کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طلاق کا اختیار دیا ہے اور عورت پر حاکم بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے محکوم کو اور کمزور کو جس طرح چاہے دبائیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کے طاقتور کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر تائید نہیں ہوگی، جبکہ وہ ظلم بھی کر رہا ہو۔ اگر وہ ظالم نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر حق کا نفاذ کر رہا ہو اور طاقتور بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں ظالم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ظالم ہے اور کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تائید اس کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ مظلوم کے ساتھ ہوگی۔ اس سے تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد اب یہ جو نفس مسئلہ بہن نے فرمایا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شوہر مستقبل کے الفاظ، فیوچر کے ورڈز یوز کرتا ہے، الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس سے نہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ طلاق معلق ہوتی ہے، لٹکتی ہے۔ مشروط طلاق جس کو کہتے ہیں کہ مثلا اگر تو گھر میں گئی تجھے طلاق، یہ لٹکا دی طلاق، اس کو مشروط کہتے ہیں یا معلق طلاق کہتے ہیں۔ ان دونوں میں وقوع طلاق کا مسئلہ ہو یا پھر مطلب مشروط طلاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مستقبل کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جیسے مثلا ویسے شوہر کہے میں تجھے طلاق دے دوں گا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے اب یہ ہے اگر تو نے شور مچایا تجھے طلاق دے دوں گا، یہ معلق کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ فیوچر کے الفاظ ہیں، یہ دونوں الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر پاسٹ کے ہیں یا پریزنٹ کے ہیں، اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا شوہر یہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، میں نے تجھے طلاق دے چکا ہوں، فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ اور اگر وہ اس طرح کہتا ہے اگر تو نے یہ کام کیا تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یا تو نے یہ کام کیا تو میں نے تجھے طلاق دی، تو جیسی وہ کام ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ وہ کام واقعی ہو، اب جیسے اب آپ جواب میں کہہ رہی ہیں بھئی آپ خاموش رہیں، ایسا نہ کریں، اور شوہر الٹا بول رہا ہے کہ تم نے شور کیا تجھے میں طلاق دے دوں گا، تو آپ تو شور کر ہی نہیں رہی، تو آپ جواب میں اگر ان کو شور سے منع کر رہی ہیں، روک رہی ہیں، تو پھر اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن جو آپ نے الفاظ کہے ہیں کہ شوہر نے دے دوں گا کے الفاظ کہیں، اس سے تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ بہن سے ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ شوہر کو غصہ آئے اور وہ اس قسم کے طلاق کے الفاظ زبان پر لائے، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ الفاظ زبان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان ان کو نکلواتا ضرور ہے۔ ابھی تو الحمدللہ نہیں ہوئے، طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن شیطان پھر لشکروں کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ پیچھے لگ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ان میں جدائی کروانے کے لیے الفاظ زبان سے نکلوا دیں۔ پھر الفاظ نکل جاتے ہیں، نکل جانے کے بعد پھر وہ کیفیت بدلتی ہے، پچھتاوا آتا ہے، اور پھر انسان جس پہ چاہتا ہے اس سے مسئلے معلوم کر کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مختصر سا بریک لیں گے، یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر شوہر طلاق فوراً دینا چاہتا ہے یا معلق کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاسٹ کے یا پریزنٹ کے الفاظ ضروری ہوتے ہیں، فیوچر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، فیوچر کے ورڈ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس قسم کے الفاظ زبان پہ نہ لے کر آئیں کہ شیطان پھر زبان سے نکلوا ہی دیتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پہلے چونکہ ساتھ رہتے ہیں کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں، جب جدائی ہو جاتی ہے تو کیفیات ایک دم بدل جاتی ہیں، بالکل ذہن بدل جاتا ہے، نفرت ختم ہو جاتی ہے، کراہت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک اپنائیت اور محبت دوبارہ دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ پھر انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، اور پھر وہ حقیقتاً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ شرعی حکم معلوم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب شرعی احکام کو ہمارے لیے بدل دیا جائے، توڑ موڑ دیا جائے، ہماری مجبوریوں، ہماری پریشانیوں جو ہم نے اپنی حماقت سے جو ماحول بنا لیا ہے اس حماقت کو نظر انداز کیا جائے اور شرعی احکام کو یکسر بدل کر ہمیں آسانی اور سہولت دی جائے۔ اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم آپ سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے،
اور پھر ہم اس شخص سے جا کر معلوم کریں گے جو ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نتیجہ بتائے۔ اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں، پہلے غلطی خود کر لیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق رزلٹ بتائیں۔ پھر اگر ہم جواب دیتے ہیں تو پھر وہ 10 ہم سے مجبوریاں ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جی میں جیسے بہنیں پوچھتی ہیں میں کس کے سہارے جاؤں گی، کہاں جاؤں گی، تو بہن ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ جب آپ کے شوہر نے مثلا 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ ساتھ رہ لیں، بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہ لیں؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے پہلے سے سوچنا چاہیے اور اس قسم کے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے۔